السلام علیکم جی. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں جو ابھی پریشان بیٹھے ہوں گے، اور بہت سارے ڈاکٹرز جو ابھی ڈاکٹر بننے والے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہاؤس جاب کہاں پہ کریں، جاب کہاں پہ کریں، کون سا ایگزام دیں، کہاں پہ جائیں، کہاں پہ نہ، گاؤں میں کریں، BHU میں جاب کریں یا کسی شہر میں جا کے بیٹھیں. تو بہت زیادہ سوالات ہیں. بہت سے میڈیکل اسٹوڈنٹس، میڈیکل گریجویٹ، دے ورریڈ اباؤٹ دیئر کیریئر، اور کیریئر پروگریشن ہے یا نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو پریشان کر رہی ہیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا پاکستان کو چھوڑ کے، اسپیشلی دا ڈاکٹرز، دے آر لیونگ دا کنٹری. میرا نام ڈاکٹر راشد ہے، اور میں پلیب گائیڈ مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں. آئی ایم دا ڈائریکٹر آف دا اکیڈمی. ٹھیک ہے، ہم پلیب 2 کی ٹریننگ کرواتے ہیں. میں نے بہت زیادہ اب یہ ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں، بہت سارے ڈاکٹرز آ رہے ہیں پاکستان سے جن کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. تو ان میں ایک جو کامن چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، اس کے علاوہ جو پاکستان میں میرے اپنے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں، ان کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے تو ان کو بھی یہی پریشانی ہے کہ یار ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیا کریں. فیمیلز اپنی جگہ پہ پریشان ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے. پھر کسی کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس سفارش نہیں ہے، کسی کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو دیر آر ملٹیپل ریزنز فار وچ دا پیپل آر لیونگ پاکستان. تو پاکستان کو چھوڑنے کے بعد وہ یا تو سعودی عرب جاتے ہیں، دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین، مالڈیوز، اور اس کے علاوہ جو دوسرے کنٹریز ہیں جن میں کامنلی لوگ جا رہے ہیں، آسٹریلیا، امریکہ اور انگلینڈ. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو چھوڑنا ہے، کہاں پہ جائیں، کہاں پہ آپ کے لیے جانا ایزی ہے. تو میں UK میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں اپنے ایکسپیرینس سے میں بات کروں گا. آئی ڈیل ود دا میڈیکل گریجویٹ کمنگ فرام پاکستان، ناٹ اونلی فرام پاکستان بٹ آلسو فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ایز اے ٹرینر فار دا پلیب 2. تو پلیب ایک ایسا ایگزام ہے جو کامنلی یوز ہوتا ہے، اور لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز آ رہے ہیں مختلف پارٹ سے فرام دا ورلڈ. تو کمنگ بیک ٹو پاکستانی ڈاکٹرز، اب سب سے بڑی پریشانی ہے کہ MBBS کرنے کے بعد ہم کیا کریں، کون سا ایگزام دیں. FCPS کر لیں، پارٹ 1 کریں تو اس کے بعد ٹریننگ نہیں ملتی، تو اب کیا کیا جائے. یہ اس بات کا میں جو ٹرائی کروں گا کہ میں آپ کو گائیڈ کروں کہ اگر آپ کو یہ ساری ڈیفیکلٹیز ہیں دین UK از دا بیسٹ پلیس ٹو کم. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے فیصلہ کرنے میں. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو فیل فری ٹو آسک می ان دا کمنٹس، اور یو کین سینڈ می این ای میل تھرو مائی چینل. تو آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ ہاؤ ٹو ورک ایز اے ڈاکٹر ان دا UK. تو یہ اسپیشلی اس کے لیے جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دا فریشلی میڈیکل گریجویٹس اور دا فائنل ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ابھی پلان کر رہے ہیں، جن کی ابھی پریشانی بڑھنے والی ہے. تو why to come to the UK? There are multiple reasons. One is the career progression, then the opportunities to learn in the developed country, developed world-class health system. اور اس کے علاوہ آپ کی جو کلینکل سکلز ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو سکھائی بھی نہیں جاتی ہیں، وہ آپ نے دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں. لائک دا کمیونیکیشن سکلز، دیر از نو ٹچ آف دا کمیونیکیشن سکلز ان دا میڈیکل ٹریننگ ان پاکستان. پھر یو لیو ان اے بیٹر کنٹری وچ از ڈیولپڈ. آپ کو رائٹس ملتے ہیں یہاں پہ 5-6 سال گزارنے کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے، آپ کی فیملی کو انکلوڈنگ یور کڈس اینڈ یور وائف اینڈ دا ہسبینڈ. اس کے علاوہ فیمیل کے لیے بہت زیادہ یہ سپورٹو، بہت سیف کنٹری ہے. ایون کہ جو سنگل فیمیل ہے، ان میرڈ ہے، وہ بھی آ کے یہاں پہ رہ سکتے ہیں. دیر از نو ون ہو کین ڈیئر ٹو ٹچ اور سے اینی تھنگ. سیفسٹ دین پاکستان. ملٹی کلچرل ہے، ریلیجیس فریڈم ہے. اس کے علاوہ اپرچونیٹی ٹو ارن گڈ منی. تو these are the common things that should be looked into, and
that should play a major role in decision making when you think to leave the country. تو ان چیزوں کے بارے آپ نے لازمی سوچنا ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب میں جائیں گے 10 سال 20 سال 30 سال بھی گزاریں تو اس کے بعد then you have to return to پاکستان. پھر وہاں پہ کیریئر پروگریشن ہے یا نہیں ہے, آپ کو کوئی اسپیشلٹی میں کوئی ٹریننگ ملتی ہے یا نہیں, یہ ساری باتیں آپ نے بڑی غور سے سوچنی ہیں, اور ان سب کا جواب ہے نہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میں نے آج تک نہیں سنا کہ وہاں پہ سعودی عرب میں کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام جو آپ کو پاکستانی ڈاکٹرز کو آپ کو ملے کہ آپ جس میں انڈکٹ ہو کے آپ پروگریس کریں, یو بیکم دا کنسلٹنٹ, یو بیکم رجسٹرار ان دا کنسلٹنٹ. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. ہاں, پیسہ اچھا ملتا ہے جو کہ آپ کو یو کے میں ملتا ہے. پھر فیسلٹیز جو آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملتی ہیں. دیر آر ملٹیپل ریزنز وائی یو شوڈ کم ٹو دی یو کے. اب جو کامن روٹس ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیم, کہ لوگ کیسے آتے ہیں یہاں پہ پاکستان سے یا فرام اراؤنڈ دا ورلڈ. پلیب ہے, MRCS, MRCP, MRCOG اور few other membership exams like the pediatrics and a few exceptional specialties, especially anesthesia, ان لوگوں کو یہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, but PLAB is the commonest route that is chosen and preferred by most of the candidates, most of the doctors coming from around the world, not only from Pakistan. اس کی بھی ملٹیپل ریزنس ہیں, میں ٹرائی کروں گا کہ میں اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں. نمبر 1, یہ کامن ہونے کی وجہ سے اس کی گائیڈنس بہت زیادہ مل جاتی ہے آپ کو. آپ کے ساتھ جو تیاری کرنے والے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل نہیں کرنا پڑتا ایگزام کی ڈیٹ لینے میں. ایگزام بکنگ آسان ہے, اور پھر اس کا پروسیس بڑا ایزی ہے. بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے ٹو اسٹارٹ دا جرنی. تو یوزلی this is why it is preferred. میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی رجسٹریشن جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی. آپ نے ان سارے سٹیپس کو غور سے دیکھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اپنا کیریئر ٹائملی سٹارٹ کر سکیں. بہت سارے لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں, وہ پہلے FCPS پارٹ 1 کرتے ہیں, پھر IMM کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پارٹ 2 کی بھی ٹریننگ کر لیتے ہیں. کئی لوگ تو پارٹ 2 کرنے کے بعد آ رہے ہیں, تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. وہ جب آتے ہیں تو ان کو ڈیفیکلٹی بھی ہوتی ہے یہاں پہ آنے میں. کئی ایسے لوگ ہیں وہ اسی ڈیسیجن میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں, دین دے فیل ڈیفیکلٹ ٹو موو. ٹھیک ہے, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ٹائملی ڈیسائیڈ کریں, دا ینگر اینڈ دا بیٹر. اگر آپ جلدی یہاں پہ جلدی اپنا ڈیسیجن کر لیں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کے لیے جو ٹریننگ اپرچونیٹیز بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی. یو کے میں جو ڈاکٹرز آتے ہیں دے آل ہیو ٹو بی رجسٹرڈ ود دا GMC, جنرل میڈیکل کونسل. اور جیسے پاکستان میں پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC یا PMC, ایسے ہی یو کے میں ہے GMC, جنرل میڈیکل کونسل. سب نے اس کا ایگزام دینا ہوتا ہے. جو کامنسٹ روٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا وہ پلیب ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں جو GMC کی ہے, اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا. The Professional and Linguistic Assessments Board Test, or the PLAB test, helps us to make sure doctors who qualified abroad have the right knowledge and skills to practice medicine in the UK. If you graduated from a medical school outside the UK, the European Economic Area, or Switzerland, you probably need to take the PLAB test. The PLAB test checks that you're at least as capable as a doctor starting the second year of their foundation programme training in the UK. There are 2 parts to the test. Part 1 is a written exam. Part 2 is a practical objective structured clinical exam, known as an OSCE. You need to pass both parts of the test before you can apply for registration with a licence to practice medicine in the UK.
Before you can take the test, you need to set up a GMC Online account and show us that your medical qualification and knowledge of English are acceptable. Once you've done that, you can book your place on Part 1 of the Plab test. You can sit Part 1 in a number of countries as well as in the UK. There's a list of available locations and dates on GMC Online. Once you've taken Part 1, you can check your results on GMC Online. If you don't pass first time, you can take the exam again as long as you still meet all the requirements. You can take Part 1 up to 4 times. Once you pass Part 1, you can book Part 2 through your GMC Online account. Part 2 tests run throughout the year at our Clinical Assessment Centre in Manchester, England. If you don't pass Part 2 first time, you can book to take the exam again. You can take Part 2 up to 4 times, but you must pass it within 2 years of passing Part 1. Once you've passed both parts, you can apply for registration with a licence to practice. Try not to delay. Your application must be approved within 2 years of passing Part 2 of the test. Once we approve your application and you gain registration, you can work as a doctor in the UK. There's more information and advice on taking the Plab test at gmc-uk.org. We look forward to welcoming you to UK. جی تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اس میں آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان سمپل ورڈز سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے انگلش لینگویج ٹیسٹ. وہ او ای ٹی کر لیں یا آئلٹس کر لیں، ان دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے ان کی ایکسیپٹنس میں. دے آر ایکولی ایکسیپٹیڈ. However, OET is considered quite safe approach and comparatively easy. IELTS پہ جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اکثر لوگوں کا کئی بار دینا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. OET جو ہے وہ زیادہ میڈیکل پروفیشنل لینگویج ہے، اس میں کلینکل لینگویج ہوتی ہے، اس لیے وہ آسان ہے. جیسے ہی آپ OET کریں پھر اس کے بعد آپ نے اپنا GMC کا رجسٹریشن GMC کا اکاؤنٹ بنانا ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے، اور پھر آپ نے پلیب 1 کی سیٹ بک کرنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ OET آپ نے کب کرنا ہے. جو لوگ ابھی فریشلی گریجویٹ ہیں، یو شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ ایز سون ایز پاسبل. جو لوگ ابھی MBBS کر رہے ہیں، جیسے ہی آپ لوگوں کا فائنل کا ایگزام ہو آپ لوگ یہ کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ پلیب 1 دیں، پلیب 2 دیں. پلیب 1 کافی آسان ہے، MCQs ہوتے ہیں اس میں، اور پلیب 2 جو ہے وہ صرف UK میں ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا سا ہائی اسٹیک ایگزام ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا. تو سب سے پہلے تو OET کے بارے میں، یا انگلش لینگویج ٹیسٹ، یہ میں نے ایک سلائیڈ بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اور ریڈنگ، یہ آپ کے موڈیولز دونوں میں، OET میں بھی اور IELTS میں، یہ دونوں ٹیسٹ ہوں گے. IELTS میں آپ کو منیمم سکور جو ہے وہ 8 لینا ہے، اور ایوریج سکور بھی 8 لینا ہے. یہ چیپ ہے کمپیریٹیولی OET کی نسبت، لیکن میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو زیادہ بار دینا پڑ سکتا ہے، 1 سے اور 2 3 4 بار بھی کئی بار دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہے. OET جو ہے یہ مہنگا تو ہے، لیکن لوگ اسے آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس میں جو مارکنگ ہے وہ گریڈز آپ نے لینے ہوتے ہیں. گریڈ B جو ہے وہ منیمم ریکوائرڈ ہے، یا اس میں آپ نے پوائنٹس لینے ہوتے ہیں جو 350 سکورز یا اس سے ابو ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جیسے ہی آپ نے IELTS یا OET آپ نے کر لینا ہے تو GMC کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور پلیب 1 بک کریں. پلیب 1 جو ہے وہ MCQs ہے، اور یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے آفٹر یو ہیو ڈن یور انگلش لینگویج ٹیسٹ. ٹھیک ہے. اور اس کے 4 ایگزامز ہوتے ہیں، 4 بار ہوتا ہے یہ انگلینڈ میں اور موسٹ آف دا کنٹریز جو ادر سینٹرز ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بھی اس کے 2 سینٹرز بنتے ہیں، کراچی اور اسلام آباد میں. اگر حالات ٹھیک ہوں تو وہاں بھی 4 بار ہی ہوتا ہے، ورنہ 3 بار یا 2 بار. 1-2 بار ان کو کینسل کرنا پڑا ڈیو ٹو سم پولیٹیکل ایشوز، یا کوئی اور اگر ایشو ہو پاکستان میں، کوئی چھٹیاں ایسی آ جائیں، کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ کینسل بھی کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹ لینا تھوڑا سا مشکل ہے آج کل، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں ابھی UK میں.
تو کئی لوگ جو ہیں جن کو پاکستان میں ڈیٹ نہیں ملتی وہ پھر دوسرے کنٹریز میں سعودی عرب میں یا وہ دبئی میں بک کر لیتے ہیں. سری لنکا کا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. سری لنکا میں پاکستانی جو ہیں وہ ڈائریکٹلی وداؤٹ اینی ویزا یو کین گو دیئر اینڈ یو کین اسٹے فار 30 days. تو آپ سری لنکا کا بھی آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں نہ ملے ایگزام ڈیٹ. جیسے ہی آپ نے یہ ایگزام بک کرنا ہے میک شیور کہ آپ کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے وہ آپ کا ریڈی ہو اور آپ فوراً اس کی فیس پے کر دیں. اگر تھوڑا سا بھی ڈیلے ہو تو سیٹیں نکل جاتی ہیں. تو پھر آپ نے اپنا ایگزام بک کرنے کے بعد آپ نے اس کی ساتھ ساتھ تیاری بھی کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سمپل ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں جس میں فائنل ایئر سے زیادہ جو مٹیریل آتا ہے اور اس میں چند ایک بکس ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کون سی بکس ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. بٹ ان جنرل آکسفورڈ ہینڈ بکس جو ہے نا, آکسفورڈ ہینڈ بک آف کلینکل پریکٹس یا کلینکل ایمرجنسی یا میڈیکل ایمرجنسی, یہ ایسی بکس ہیں, یہ بکس ہیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے اس کے لیے. اور اس کے علاوہ چند ایک ریسورسز ہیں, آن لائن ریسورسز جس میں MCQs آپ کو مل جاتے ہیں, وہاں سے آپ نے تیاری کر رہی ہیں. بہت سارے نوٹس ہیں, فیس بک پہ بھی گروپس بنے ہوئے ہیں, پیجز بنے ہوئے ہیں, آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ ہیلپ فل میٹیریل مل جائے گا. تو جیسے ہی آپ یہ کریں, پلیب 1 کریں, آپ نے جیسے ہی پاس کیا تو یو شوڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ فار پلیب 2. پلیب 2 جو ہے وہ صرف UK میں ہوتا ہے اور اس میں اوس کی ہے جو آپ کا جو پریکٹیکل ایگزام ہے وہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف مانچسٹر میں ہوتا ہے UK کے اندر بھی, اور یہ تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا رہتا ہے, پورا سال ہی تقریباً چلتا ہے, اور آپ کو ڈیٹس وغیرہ اس کی مل جاتی ہیں. ایک دن میں 3 راؤنڈز ہوتے ہیں ایگزام کے اور 2 سینٹرز ہیں مانچسٹر میں جن پہ یہ ایگزام چل رہا ہوتا ہے. ایگزام کی فیس کافی زیادہ ہے, ہائی ہسٹری کا ایگزام ہے, کافی مہنگا بھی ہے, اس لیے آپ لوگ جو ہیں پلیب 2 کی آپ کو پراپر ایک تو پریپریشن چاہیے, دوسرا اس کی گائیڈنس اور پلاننگ کہ آپ نے کیسے جانا ہے. آپ کو فائنینشیل پریشر بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے آنا ہے. 99% جو کینڈیڈیٹس ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پلیب 2 کرنا ہوتا ہے, ان کو اکیڈمی بھی جوائن کرنی پڑتی ہے. بے شک کوئی بھی اکیڈمی ہو تو اس پہ بھی کافی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. اپروکسیمیٹلی یہ 934 اس کی جو فیس ہے, یہ آپ کو ایگزام کی فیس چاہیے. پھر آپ کو 600-700 پاؤنڈ جو ہے وہ چاہیے اس کے لیے. اکیڈمی کے لیے کوئی نہ کوئی اکیڈمی آپ کو جوائن کرنی پڑے گی, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ ٹوٹلی انویئر ہو جن سے, تو آپ کو جب ادھر آؤ گے تو سیکھنا پڑیں گی. پھر آپ کو ایٹ لیسٹ 1 مہینہ آ کے رکنا پڑے گا, جس میں پھر آپ کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں اور اکوموڈیشن کے ہیں. آپ نے روم رینٹ کرنا ہے, جہاں بھی رہنا ہے آپ نے. اگر آپ کو کوئی دوست ہے تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے, ورنہ آپ کو اس کے لیے بھی 600-700 پاؤنڈ آپ کو چاہیے کہ آپ اکٹھے کریں. پلیب 1 اور پلیب 2 دونوں کے جو 4 اٹیمپٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے 4 اٹیمپٹس میں کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور ایک اس کے علاوہ ایک اور جو میجر ٹرک ہے, وہ جیسے ہی آپ نے آئلٹس سے OET کیا تو آپ کو ودن 3 years آپ نے وہ ایگزام, یہ دونوں ایگزام پاس کرنے. اٹ واز 2 years اپ انٹل کووڈ, اس کے بعد پھر انہوں نے بڑھا دیا, بٹ دے کین چینج اٹ بیک ٹو 2 years. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے پلیب اپنا انگلش لینگویج ٹیسٹ آپ نے کلیئر کیا, یو نیڈ ٹو کمپلیٹ یور اینڈ پاس یور پلیب 1 ایز ویل ایز پلیب 2 ودن 2 years. تو ابھی آپ 2 سال کا ہی پلان رکھیں, کیونکہ یہ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ٹاکنگ اباؤٹ دا فائنینسز فار پلیب 2, 934 آپ کی فیس, تقریباً 700 پاؤنڈ آپ کا, 600-700 پاؤنڈ آپ کے کورسز جو آپ نے آ کے اکیڈمی جوائن کر رہی ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 600-700 پاؤنڈ یا 800 پاؤنڈ آپ کو چاہیے اپنے رہنے کے اور کھانے پینے کے.
اور 1 مہینے کی چھٹی چاہیے آپ کو، اور ود فل ڈیڈیکیشن، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائی اسٹیک ایگزام ہے. اور جیسے ہی آپ نے یہ پلیب 2 ایگزام کلیئر کیا، دین یو ول نیڈ اے فیو ڈاکومنٹس، اور آپ کا رزلٹ آٹومیٹیکلی جی ایم سی کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. دین یو کین اپلائی فار دا جی ایم سی، جنرل میڈیکل کونسل. اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہیں تو جی ایم سی کوئی مسئلہ نہیں کرتی، بہت زیادہ کوئی سوال نہیں پوچھتی آپ سے، اور آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ کی رجسٹریشن ہوئی، دین یو کین اسٹارٹ اپلائنگ فار دا جابس ان NHS، دیٹ از اے نیشنل ہیلتھ سسٹم. اور اس کی بھی اپلیکیشن ساری آن لائن ہے. پہلی جاب لینا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، آپ کسی بھی کنٹری میں جائیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے جیسے ہی آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپیرینس آتا ہے، اسپیشلی اگر آپ UK میں ہیں، تو جب آپ کے پاس NHS کا ایکسپیرینس ہوگا تو آپ کو اگلی جاب جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل جائے گی. یو نیور سیٹ فری آفٹر یو ہیو ڈن یور فرسٹ جاب. تو یہ سارا پروسیس ہے. اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو آپ کمنٹس میں لکھیں، آپ سوال پوچھیں. انشاءاللہ I will try to get back to you and answer. In nutshell, if you want to leave Pakistan and leave the country, and the best country that you want to come to is UK. پروسیس کافی ایزی ہے. آپ کو ایز سون ایز پاسبل یو شوڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ فار دیٹ. اسٹارٹ ود دا OET. اگر آپ نے ابھی MBBS کیا ہے تو آپ ابھی OET اسٹارٹ کر سکتے ہیں. OET کریں، پلیب 1 کریں اور پلیب 2 کریں. یہ 1 سال سے 1.5 سال کا ٹوٹل پروسیس ہے. اگر آپ کو دیر ہو گئی ہے، آپ کنفیوز ہیں، تو بھی آپ کو پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ کے لیے آپ یہ روٹ جب چاہیں آپ چوز کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ FCPS کرنے کے بعد، بہت سارے اس سے پہلے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو. اف یو وانٹ ٹو کم ٹو دا UK, there is a lot of guidance, there is a lot of place that there are a lot of hospitals who need you. تو سمپلی آپ اپنا پلان کریں اور اس پہ کام کرنا اسٹارٹ کریں. This is all about this video, and I just wanted to guide you and help you with the decision making about where to go if you want to leave Pakistan. کوئی بھی سوال ہو تو بالکل آپ پوچھیں. تھینک یو. امید ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی گائیڈنس ملی ہوگی. تھینک یو. اللہ